اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اور گمراہی پہ میں نے ابھی ایک ویڈیو بنایا تھا، پھر وہ ذہن اسی طرف مصروف رہا کہ میں آپ کو الگ الگ کر کے ایک ایک پوائنٹ بتاؤں کہ کون سی بیماریاں بھی ہمارے اندر ہیں جو ہدایت کی بالکل ضد ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 20-21 پوائنٹ میں نے لکھے ہیں، یہ ہوتے ہوئے بھی آپ ہدایت پہ ہیں، یہ ہوتے ہوئے بھی آپ جنت میں جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے۔ یہ 20-21-22 بیماریوں کا میں نے یہاں ذکر کیا ہے جو کہ ٹوٹلی ایمان کے خلاف ہے، جنت میں جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ پلیز استغفار کریے، توبہ کریے، پلٹ جائیے اس راستے سے، ایسے برے کام چھوڑ دیجیے۔ سب سے پہلی بات میں نے ابھی مثال دے کے بتائی ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی دوائی لیتے ہیں اور آپ ٹھیک نہیں ہوتے، مہینے بھر سے کھا رہے ہیں، سال بھر سے کھا رہے ہیں، آپ 50 سال کے مسلمان ہیں، آپ 40 سال کے مسلمان ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ دھوکے میں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ یاد رکھیے آپ دھوکے میں ہیں۔ اگر آپ غیبت کرتے ہیں، دیکھیے آپ جھوٹ، آپ غیبت کرتے ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں، خیانت کرتے ہیں امانت میں تو ہم مومن نہیں ہیں۔ منافق کی یہ 4 علامتیں اللہ کے رسول بہت پہلے بتا کے گئے، او کما قال علیہ السلام۔ وعدہ خلافی کفر ہے، نفاق ہے، کافروں سے برا درجہ ہے نیچے کا وعدہ خلافی۔ گالی دیتے ہیں آپ تو آخری درجے کا منافق ہے وہ۔ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر کرنے والی ہو، کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں آپ، زنا کرتے ہیں، زنا دیکھتے ہیں، زنا سنتے ہیں، زنا لکھتے ہیں، کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ آپ ہدایت پہ نہیں ہیں۔ اور نشاور چیزیں، گھٹکے کھا رہے ہیں، زردہ کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اوور لمٹ کھا رہے ہیں، نشہ ہے۔ اوور لمٹ سو رہے ہیں، نشہ ہے۔ نشہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے آپ ہدایت پہ نہیں ہیں۔ اور رشوت، بات بات پہ رشوت دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جو آپ کا حق نہیں ہے وہ حق سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مال کھلاتے ہیں۔ کبھی اپنا حق لینے کے لیے بھی رشوت دیتے ہیں آپ، چھوڑ دیجئے ایسے حق کو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو رشوت مت بولیے، مت وہ کریے، واسطہ وسیلہ لگا کے حق سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش مت کیجیے، لائن میں ٹھہریے۔ رشوت اور حرام آمدنی، اتنے حرام کام کرتے ہیں ہم صبح سے شام تک، زمینوں کے کاروبار میں جھوٹ، بیوپاریوں میں جھوٹ، ناپ تول میں جھوٹ، اس میں بھی وعدہ خلافی، پیٹرول میں چوری، ہر جگہ دیکھیے آپ حرام کی انکم۔ وہ پیٹ میں رکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، ہدی للمتقین، یہ برائیاں چھوڑو تو میں ہدایت دوں گا۔ ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے میرے بھائی، یا مان لیجیے آپ یہ بات کو، یہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، یا جتنے گناہ آپ چھوڑتے ہیں اتنے لیول کی ہدایت آپ کے پاس ہے، یا جو سبجیکٹ میں۔ چلیے، حرام انکم جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایزی انکم کہا ہے، جو ایزی انکم ہے اللہ کی نظر میں حرام ہے وہ۔ انما الخمر والمیسر، میسر یسر سے بنا ہوا لفظ ہے، میسر جوئے کو کہتے ہیں، لیکن اصل اس کے معنی ہے ایزی منی۔ ہر ایزی منی حرام ہے۔ یہ سبجیکٹ میں بعد میں بناؤں گا انشاءاللہ، پہلے بنا بھی چکا ہوں۔ عقیدے میں شرک ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، جھوٹ بولنا، یہ سارے گناہ اسی وقت ہوتے ہیں جب اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، اور اس بات پہ ایمان نہ ہو کہ مجھے مر کے اللہ کے پاس جواب دینا ہے ہر چیز کا۔ بکواس بکے جاتے ہیں، گھنٹوں میں نے سنا ہے لوگ حدیثوں کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، بزرگان دین کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ یقین مانیے اس کے ساتھ آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ رشوت، حرام آمدنی، شرک اور بدعت، اندھی تقلید، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وہ مسلم میں لکھا ہوا ہے، وہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، غوث اعظم نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ نے یہ بولا، انہوں نے یہ بولا، اندھے بن کے اپنے جاہل بڑوں کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی یہ چیک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ میں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم پوچھوں، اس کی کتاب نکال کے دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے، پھر اللہ سے یہ التجا کروں کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھائیے، صحیح بات سمجھائیے۔ بعد میں پوری دنیا مخالف ہو گئی تو ہو گئی، میں تیری بات پہ تیرے سے دعا کر کے کنفرم کر کے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، باقی دنیا کچھ بھی کہے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کسی سے مار ڈالے، مجھے قتل کر دے میرا۔ یہ ہونا چاہیے، ایمان کی نشانی ہے۔ شرک اور بدعت، اندھی تقلید۔ اور دیکھیے ایک میں بہترین بات بتانے جا رہا ہوں، میں نے اس کو
12-13 نمبر پہ لکھا ہے آپ کی میموری خراب ہو جائے گی. یقین مانیے میموری خراب ہو جائے گی. آپ چابیاں رکھ کے بھولیں گے, آپ جوتا اتار کے بھول جائیں گے, آپ وعدہ کر کے بھول جائیں گے, آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کب کیا گالی دے رہے ہیں پتہ نہیں چلے گا, آپ کی باتوں سے سامنے والے کے اوپر کیا اثر پڑ رہا پتہ نہیں چلے گا. بہت ساری بکواس میرے بیانات کے نیچے کچھ لکھتے بھی ہیں لوگ, عجیب عجیب بیوقوف. میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ آپ کی اتنی سمجھ اتنی عقل آپ کے پاس نہیں ہے. آپ دوسرے معاملے میں بہت بڑے انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر ہوں گے, لیکن قرآن کے معاملے میں جاہل ہیں. اگر آپ کو میرا بیان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کریے, 2 رکعت نماز پڑھیے اور یہ التجا کیجیے اور میرے بیان کو 1 سے 4 مرتبہ سنیے, جب جا کے آپ کی عقل میں آئے گا. یہ ذرا ہائی لیول کی بات ہے, چھچورے لوگوں کے لیے نہیں ہے. چلیے, اندھی تقلید, میموری کا کمزور ہونا, ڈپریشن کفر ہے, نا امیدی کفر ہے, مایوسی کفر ہے. کیسا ایک مومن ڈپریشن میں جا سکتا ہے بتائیے آپ؟ نہیں وہ ایسا ہو گیا, میری امی مر گئی جب سے میں ایسا ہو گیا, میری بیوی مر گئی جب سے میں ایسا ہو گیا, میرے شوہر مر گئے ایسا ہو گیا, میرے ابا چلے گئے, میرا بیٹا مر گیا, جوان بیٹا مر گیا, میری بیٹی کا طلاق ہو گیا, میرا فلاں کا یہ ہو گیا, میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا, میں ڈپریشن میں چلے گیا. اس کا مطلب 100% آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, 100% آپ گمراہ ہیں. یاد رکھیے میری بات. ڈپریشن, حق تلفی, رانگ سائڈ گاڑی چلاتے ہیں آپ, روڈوں پہ اپنے جو ہے پھسل بنڈے نکال دیتے ہیں گاڑی چڑھانے کے لیے, بالکنی باہر نکال دیتے ہیں, چوری کی لائٹ جلاتے ہیں, رشوت دیتے اور لیتے ہیں, پیسے کھلا کے سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں, ڈپلیکیٹ یہ کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, راز چھپاتے ہیں, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, بچے ماں باپ سے, ماں باپ بچوں سے. صاف بتا, یہ بات کا یہ ثبوت ہے کہ آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے, آپ حق چھپا رہے ہیں. قرآن چھپانا تو سب سے بڑا گناہ کبیرہ, اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر. سورہ بقرہ 159. جو قرآن کی بات کو یا تو چھپا دیتے ہیں یا کسی اور کا نام لے کے پیش کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا, علی نے فرمایا, غوث اعظم نے فرمایا. ارے بھائی وہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے, آپ کیوں دوسروں کا نام لگا رہے ہیں؟ آپ قرآن کو نیچا دکھا کے کسی اور کو اوپر چڑھانا چاہ رہے ہیں. قرآن میں یہ لکھی ہوئی ہے, رسول اللہ نے اس کو ایسے سمجھایا, اس کے بعد صحابہ نے, اہل بیت نے ایسے بتایا, اس کے بعد بزرگان دین, اولیاء اور ائمہ نے اس کو ایسے بتایا. بات وہی ہونا چاہیے, تو سیکوینس ہے. آپ سنائیے 50,000 لوگوں کی لسٹ سنائیے, ہم سننے تیار ہیں. لیکن اللہ کا نام چھپا کے, قرآن کا نام چھپا کے, حق تلفی ہے یہ. اور گناہ اور نافرمانی اور کفر کے اوپر اطمینان. آپ کی آنکھوں کے سامنے کفر چل رہا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے بت پرستی ہو رہی ہے, خبر پرستی ہو رہی ہے, آپ کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, آپ کے رب العالمین جس کی کتاب کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, بچے ملحد ہو رہے ہیں, ایتھسٹ ہو رہے ہیں, اور آپ مطمئن سو رہے ہیں. آپ کی کتاب جلائی جا رہی ہے ہدایت کی, اور علماء سو رہے ہیں, مولوی سو رہے ہیں, پوری امت سو رہی ہے. ایک مظلوم کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, امت سو رہی ہے. ایک آدمی غافل ہے جس کی وجہ سے وہ ظلم سہ رہا ہے, اس کو نیند میں سے اٹھا رہے ہیں آپ. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے خلاف ہے, یہ کفر ہے جو ہمارے دلوں میں, دماغوں میں بسا ہوا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ظالمون اور فاسقون. اللہ کا حکم ہمارے گھر میں بیکار پڑا ہوا ہے, اور غیر مسلم جس کو طہارت لینے کا شعور نہیں ہے, جس کو طہارت کا قانون نہیں معلوم ہے, وہ آپ پہ حکومت کر رہا ہے, اپنا دھیڑی قانون نافذ کیا ہوا ہے, اور آپ مطمئن سو رہے ہیں. لعنت ہے ایسی زندگی پہ, لعنت ہے ایسی زندگی پہ. یہی کافر, یہی غیر مسلم, یہی لوگ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے, تم نے ہم کو قرآن کیوں نہیں سمجھایا؟ ایٹ لیسٹ سمجھا دیتے. ہم مانیں یا نہ مانیں وہ بات کی بات تھی, تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے, سمجھا دینا ہے, پیار سے, محبت سے, سلیقے سے, حکمت سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. پھر میں نے لکھا ہے ظلم. آپ کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا پیاری بات کہی تھی, او کما قال علیہ السلام, تم کوئی ناانصافی, ظلم, گناہ دیکھو تو اپنے ہاتھ سے مٹا دو, نہ مٹا سکو تو بولو کم سے کم, وہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا مان کے اس کو چھوڑ دو, وہ جگہ چھوڑ دو, وہ دوستی چھوڑ دو, وہ رشتہ توڑ دو. تم وہ رشتے میں بھی ہے, اسی محلے میں بھی ہے, اسی شہر میں بھی ہے, وہاں گناہ بھی ہو رہا ہے, ظلم بھی ہو رہا ہے, ناانصافی بھی ہو رہی, زنا ہو رہا ہے, قرآن کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی, آپ کے نبی کے خلاف کوئی بکواس کر رہا ہے, اللہ کے خلاف کر رہا ہے, اپنے اپنے لوگ کر رہے ہیں, نبی کی بات کو چھپا رہے ہیں, اللہ کی بات کو چھپا رہے ہیں.
کفر بیان کرتے پھر رہے ہیں، داڑیاں دیکھو، ٹوپیاں دیکھو، جماعت دیکھو، فرقے دیکھو، جھوٹ بیان کرتے پھر رہے ہیں، مسجدیں دیکھو، ممبر دیکھو، جمعہ کا خطبہ دیکھو، ذرا لسٹ نکال کے دیکھیے کیا بکواس وہ کر رہا ہے، قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم پڑے ہوئے ہیں۔ لاپرواہی قرآن سے بہت بڑا کفر ہے، قرآن کی دعوت سے لاپرواہی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ گمراہ ہیں۔ یہ کچھ 20-21 پوائنٹ۔ اور لالچ بہت بری چیز ہے۔ آپ پیسے پہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، آپ بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ کرائے پہ، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ذاتی گھر بنا لیا، اوکے ٹھیک ہے، آپ مر گئے تو بیوی بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے ابا مر گئے، ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، ہم تکلیف میں ہیں کیا؟ ہم بھی مر جائیں گے، ہمارے بچے بھی رہیں گے۔ جس کی بمباری میں بربادی ہو رہی ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیا ہوا ان کا؟ زلزلے آ گئے، کیا ہوا ان کا؟ ان کی پلاننگ کہاں گئی؟ ان کے بچوں کے بارے میں جو سوچے تھے کیا ہوا؟ میرے اپنے رشتہ داروں میں بچوں کے نام پہ انشورنس بنائے ہوئے، دونوں بچے پاگل، اب نارمل۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر لیں گے آپ؟ یعنی آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اس کا کیا بھروسہ، اللہ کا کیا بھروسہ، کبھی بھی موت دے دے، کبھی بھی بیماری دے دے، کبھی بھی کچھ بھی کر دے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو میرے کو میری بیٹی کے لیے جہیز جمع کرنا ہے، میرے بچوں کا مستقبل بنانا ہے، وہ فلاں کرنا ہے۔ اللہ کا تو کوئی بھروسہ، دھوکے باز ہے وہ اللہ آپ کی نظر میں۔ تو پھر اس کا مطلب ایمان کہاں ہے؟ یہ تمام باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جنت میں جانا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جنت میں جانے کی یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے، یہ اطمینان ہے، آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہوا ہے، یقین مانیے جو دوا آپ کھا رہے ہیں مہینوں برسوں سے، وہ دوا غلط ہے، آپ کو شفا نہیں ہو رہی، یہ بیماریاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ اور ان بیماریوں کو، ان گندگیوں کو، ان کفریہ باتوں کو، اس فسق کو، اس نفاق کو لے کے آپ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں، یاد رکھیے آپ ہدایت پہ نہیں ہیں، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پلیز سمجھ جائیے بات کو، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو غلط دوائی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بھی کہا ہے، شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر کے چھپے ہوئے امراض جو روحانی امراض ہیں، سمجھ لیجئے اس کو پلیز۔ بہت بڑے بڑے گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں، قرآن پہ آ جائیے پلیز، اپنی زندگی کو قرآن کے فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اس کوشش میں آپ لگے ہوئے رہیں گے، یہی نصیحت دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کرنے بھی تیار ہے، آپ کو غلطیوں سے دور بھی کر دے گا، جو اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا۔ کیا ہے کہ اب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گا، مطلب آپ نے گناہ کیا تو معاف کر دیے نہیں ہیں، گناہوں سے آپ کو دور کر دیا ہم نے۔ یغفر لمن، کیا ہے، اللہ تعالیٰ ما قدم، جو بھی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری یہ بات سمجھ میں آ جائے، گناہوں کے ساتھ ہدایت جمع نہیں ہو سکتی میرے بھائی، اللہ رحم کا معاملہ کرے۔ السلام علیکم۔